السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ G6 قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں، آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ حسب معمول قرآن کریم سے ہم قرآن کلاس کا آغاز کریں گے۔ ایڈمن پلیز مائک دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ G6805 السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون۔ ترجمہ: اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال بیان کر دی ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ایک عظیم فصیح و بلیغ قرآن جس میں کوئی کجی نہیں، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ سورۃ الزمر آیات نمبر 28 to 29۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے کسی متعلمہ کو دعوت دوں گی۔ ایڈمن پلیز مائک دیجیے۔ G6701 السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہیں جنہوں نے قرآن سیکھا اور اسے سکھایا۔ صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، بہت شکریہ آپ کا۔ جی ارشاد مبارک حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام پیش کرنے کے لیے کسی متعلمہ کو دعوت دیتی ہوں۔ ایڈمن پلیز بلائیے۔ G6860 اگلی مکالمہ کے پاس چلتے ہیں۔ G6722 G6871 بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ ارشاد مبارک حضرت مسیح موعود علیہ السلام، میرا دل اس یقین سے بھرا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن شریف تمام برکات دینیا کا مجموعہ ہے۔ الفضل 17 ہے شاید، جی 17 اپریل۔ جی 17 اپریل 1938۔ 1938 ہے۔ جی جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ التجوید کے سیشن کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہماری التجوید کے اس سیگمنٹ میں نون ساکن کے اور یا تنوین کے اصول کے اوپر بات کریں گے۔ تو جیسا کہ آپ متعلمات کو پچھلے 3 یا 4 کلاسز سے مسلسل ہم نون ساکن اور تنوین کے اصولوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو آج ہم نون ساکن اور تنوین کے آخری اصول کی طرف جائیں گے، اور وہ آج کا آخری اصول جو ہے وہ اخفاء کی
اوپر مبنی ہے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی آپ کو یاد دہانی کے لیے بتاتی چلوں کہ نون ساکن کیا ہوتا ہے۔ تو نون ساکن ہر وہ نون جس پر علامت سکون ہو، یعنی سکون کی علامت ہو، جس کو عرف عام میں ہم جزم بھی کہتے ہیں، اس کو نون ساکن کہا جاتا ہے۔ تنوین جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، فتحتین، ضمتین اور کسرتین، جس کو ہم تنوین کہتے ہیں، یہ علامت جو ہے یہ کیا چیز کس طرف اشارہ کرتی ہے؟ یہ تنوین دراصل ایک متحرک حرف جیسے کہ آپ یہ تا کے اوپر فتحتین کی تنوین ہے، تو آپ اس سے دیکھ لیجئے نیچے اس کو لکھا گیا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے صرف، کہ ایک فتح اس کے متحرک ہونے کی طرف ہے اور دوسری فتح جو قائم مقام ہے نون ساکن کی۔ سو تنوین کیا ہے؟ وہ اصل میں ایک متحرک حرف اور ایک ساکن نون ہے کا مجموعہ ہے، جو کہ پڑھنے میں نہیں آتا یہ نون ساکن، لیکن پڑھنے میں تو آتا ہے لیکن لکھنے میں نہیں آتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ آج کا اصول جو ہے ہمارا، وہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اخفاء کے اوپر مبنی ہے، اور ہم پچھلے اسباق میں یہ ادغام کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ ادغام یعنی کیا ہے؟ ادغام تھوڑی سی ایک یاد دہانی آپ کو پھر کرا دیتی ہوں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب یہ 6 حروف، یعنی جس کا مجموعہ یرملون کہلاتا ہے، یہ 6 حروف آ جائیں نون ساکن یا تنوین کے بعد، تو ان میں سے لام اور را اور لام پہ مکمل ادغام ہوتا ہے، یعنی کہ نون مکمل طور پہ اس میں مدغم ہو جاتا ہے اور وہ نہیں پڑھا جاتا، جبکہ یا میم واو اور نون میں اس کا ادغام ناقص ہوتا ہے اور وہ غنہ کے ساتھ اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ پھر ہم نے اظہار کا اصول پڑھا تھا، اور ہم یاد دہانی کے لیے پھر متعلمات کو بتاؤں گی کہ حروف حلقیہ یا ان کو حروف الاظہار بھی کہتے ہیں، یہ 6 حروف ہیں جیسے کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، حمزہ الف، ہا، عین، خا، غین اور ہا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب یہ حروف آ جائیں، حروف حلقیہ، تو اس صورت میں نون ساکن یا تنوین کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے، کلیئرلی پڑھا جاتا ہے، اس میں غنہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو اس صورت میں نون ساکن یا تنوین کی آواز جو ہے وہ بدل جاتی ہے میم میں، اور وہ قدر غنہ کے ساتھ ادا ہوتی ہے۔ آج کا اصول جو ہے وہ اخفاء پہ مبنی ہے، اور جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہی ہیں، یہ 15 حروف تہجی آپ کے سامنے ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، تو، زو، فا، قاف اور کاف۔ یہ 15 حروف تہجی نون ساکن یا تنوین کے بعد جب آتے ہیں، یہ 15 حروف تہجی، تو اس پہ اخفاء ہوتا ہے۔ تو اخفاء کیا ہے یہ مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ متعلمات سکرین پہ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ ہائی لائٹڈ حروف تہجی کے علاوہ جو باقی 15 حروف ہیں ان کے اوپر اخفاء کیا جاتا ہے۔ اور اس میں اخفاء کا کیا مطلب ہے؟ اخفاء کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ نون کو ایک ہلکے سے غننے کے ساتھ، نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ہلکے سے غننے کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ یعنی ان حروف تہجی میں سے تا، ثا، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، تو، ظا، فا، قاف، کاف، ان کے بعد اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد جب یہ حروف تہجی آتے ہیں تو اس نون کو ہم ہلکے سے غننے کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تو اخفاء کیا ہے؟ اخفاء کے بارے میں آپ کو مزید یہ بتاتی چلوں کہ اخفاء کا لغوی معنی ہوتا ہے چھپانا۔ یہ جیسے کہ ہم اردو زبان میں بھی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، مخفی ہے، چھپا ہوا ہے، تو یہ اخفاء کا جو لغوی معنی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ چھپانا ہم نے کیا ہے؟ ہم نے نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر ادا کرنا ہے۔ اور یہ آواز کہاں سے ادا ہوتی ہے؟ ہمارے ناک کا جو بانسا ہے جس کو ہم نوز پائپ کہتے ہیں، وہاں سے یہ نون کی آواز ادا ہوتی ہے۔ جیسے کہ ایک لفظ یہاں پہ مثال کے لیے ہے، اس کو میں پڑھ کے آپ کو بتاتی ہوں۔ من شیئن، یہ نون جو ہے یہ مخفی طور پہ ادا ہوتا ہے، اور اس نون کو ادا کرنے کے لیے جو زبان کی پوزیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، تو وہ مزید میں آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کرتی ہوں اس بارے میں۔
تو ایک چیز جو ہمیں اچھی طرح یاد رکھنی ہے کہ غنہ اور اخفا میں ہم نے فرق کرنا ہے، اور اکثر و بیشتر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ غنہ اور اخفا میں غلطی کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس کا سب سے زیادہ تعلق جو ہے غنہ اور اخفا میں، اس میں زبان کی پوزیشن جو ہے، آپ کی زبان منہ میں کہاں پہ ہوگی، اس سے یہ بہت زیادہ اس کا فرق پڑتا ہے آواز میں۔ تو یہ بات ہم نے یاد رکھنی ہے کہ غنہ جب ہم کرتے ہیں تو غنہ میں زبان کی جو نوک ہے وہ اوپر کی تالو سے چپکتی ہے، جو زبان کی نوک ہے وہ اوپر کے تالو سے چپکتی ہے، اس کا جو سرا ہے ناک زبان کا۔ اور یہ بات ہمیں بھی پتہ ہے اچھی طرح سے، ہم متعلمات کو پتہ ہے کہ غنہ جو ہے وہ 2 حروف پر ہوتا ہے، نون مشدد اور میم مشدد پہ۔ تو اگر میں آپ کو یہ پڑھ کے بتاؤں تو آپ خود بھی متعلمات کوشش کریں اس کو پڑھنے کی، اور اپنی زبان کی پوزیشن کو ذرا سا غور کریں کہ آپ کی زبان کس طرف جاتی ہے جب آپ یہ غنہ نون مشدد کو ادا کریں گے۔ جیسے کہ میں ادا کر کے آپ کو بتاتی ہوں، انما مما، تو یہ جو زبان کا سرا ہے، نوک ہے، یہ جب تک آپ کی اوپر والے تالو سے نہیں چپکے گی یہ غنہ صحیح ادا نہیں ہوگا۔ زبان آپ کی تالو کے اوپر چپک جائے گی اور ناک کے بانسے سے اس کی آواز ادا ہوگی۔ دوسری بات جو ہمیں یاد رکھنی ہے کہ اخفا کے 15 حروف پہ جو ہم نے جب جو باقی 15 حروف تہجی ہیں، جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہی ہیں، ان پہ جب ہم نے اخفا کرنا ہے تو زبان کی پوزیشن کہاں پہ ہوگی۔ تو میں آپ کو یہ پچھلی سلائیڈ سے دکھاتی ہوں کہ زبان کی پوزیشن دیکھیے کہ یہ زبان جو ہے یہ اپنی جگہ سے اوپر کی طرف نہیں جائے گی، بلکہ جو نچلے دانت ہیں ان کے قریب تر ہی رہتی ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے دانتوں کے پیچھے رہتی ہے۔ اس پوزیشن کی وجہ سے، زبان کی جو یہ پوزیشن ہے، اس سے ہی ہم غنہ اخفا کو صحیح طریق سے ادا کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں آپ دیکھیں مثال میں، تا یہ حرف تہجی ہے، اور نون ساکن کے بعد جب تا آئے گا تو یہ حرف اخفا بن جائے گا۔ اس کو ہم نے ادا کرنا ہے تو اس کو ہم نے اخفا کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اور وہ نون مخفی نون جو ہے وہ کس طرح ادا ہوگا، جب زبان ہماری جو نیچے کے دانتوں کے پیچھے ہی رہتی ہے، اس کو ہلانا نہیں ہے ہم نے، اور آواز جو ہے وہ ناک کے بانسے سے ادا ہوگی، نون کی آواز۔ انت انزل شیء، تو زبان کی پوزیشن اس میں بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ اس کا ہم نے مزید ابھی ہم پریکٹس کریں گے تو میرا خیال ہے کہ متعلمات کو زیادہ سمجھ آ جائے گی۔ ایک اور چیز جو ہم نے یاد رکھنی ہے کہ جب ہم اخفا کرتے ہیں تو اخفا میں بھی اس بات کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ اخفا جو ہے وہ اگر حروف نون ساکن کے بعد اگر مفخم حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، جیسے کہ آپ اس مثال میں دیکھیں، نون ساکن ہے اور اس کے بعد صاد ہے جو مفخم حرف ہے، موٹا پڑا جاتا ہے، تو یہاں پہ جو اخفا ہوگا وہ تھوڑا سا بھاری ادا ہوگا۔ باقی صورتوں میں جہاں پہ جیسے کہ یہ مثال ہے، نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے اور یہ ترقیق سے پڑھا جاتا ہے تا کا لفظ حرف، تو پھر اس صورت میں جو غنہ ہوتا ہے، اخفا کا غنہ، وہ ہلکا اور باریک ادا ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں، مَنْتَابَ مَنْتَابَ، ماؤں اتنا زیادہ ہلکا سا ادا ہوگا، لیکن اگر یہاں پہ سواد ہے جو کہ موٹا پڑھا جاتا ہے، اور اس سے پہلے جو نون ساکنہ ہے، تو یہ سواد جو ہے یہ حرف اخفا بھی ہے، اور یہ مفخم پڑھا جانے والا حرف بھی ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو اس جگہ پہ اخفا جو کریں گے وہ تھوڑا قدرے ناک سے غنہ جو ہے وہ بھاری ادا ہوگا۔ منصورا من قبلنا، تھوڑا سا زور لگا کے غنہ کو موٹا ادا کریں گے۔ اب ہم قواعد کی مشق کی طرف چلتے ہیں، تو ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ کسی متعلمہ کو مائک دے دیجیے۔ G6981. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا
أنت من تاب قوم تفتنون ثا منصورا فمن ثقلت أزواجا ثلاثة تنجيكم من جاء صبر جمیل جی سواد موٹا ہے، تھوڑا مفخم پڑھیے گا. صبر جمیل. جزاکم اللہ حسن الجزا، بہت بہترین کوشش تھی آپ کی، بے حد شکریہ. جی ایڈمن کسی اور متعلمہ کو مائک دیجیے. G6958. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی دال دا دا. جی تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دال جی دا دا. یہ وقف کی صورت میں پڑھیں یا اسے جاری رکھتے ہوئے کس طرح سے؟ جیسے آپ سمجھیں، دونوں صورتوں میں پڑھا جا سکتا ہے. میاں دا باتیاں. تھوڑا سا اس کو تشدید کو واضح کریں. جی جی تشدید کو واضح کریں اور مد کو تھوڑا سا اور کھینچیے گا. میاں دا باتن دکا دکا. نیکسٹ لائن مجھے شو نہیں. اچھا جی ٹھیک ہے. زال یعزیرو فَإِن زَلَلْتُمْ نَفْسٍ ذَائِقَةُ. زال قاف کو ذرا جی نفس ذائقہ. جزاکم اللہ، بہت شکریہ آپ کا. جی ایڈمن کسی اور متعلمہ کو مائک دیجیے. G6713. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل ومن فيها. جی آپ کی آواز کچھ کلیئر نہیں آ رہی، پھر سے ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں. ومن فيها مباركة زيتونة. الإنسان. جی اس کو آپ مخفی پڑھ رہی ہیں نا، نون کو. الانسان الإنسان. ایسے لگ رہا ہے، شاید مجھے غلط فہمی ہو رہی ہے، سننے میں نہیں کلیئر ہے. محسوس یہ ہو رہا ہے کہ آپ نون کو اظہار سے پڑھ رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے آپ الانسانو پڑھ رہی ہیں. نہیں میں چھپا کے پڑھ رہی. اچھا جی انسان من سوء بإجل سمين. جی جزاکم اللہ. جی ایڈمن کسی اور متعلمہ کو مائک دیجیے. G6711. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شین المنشآت
فمن شہد فَمَن شَہِدَ، نون کی آواز کو نوز پائپ ناک کے بانسے سے نکالیے اینڈ لیٹ اپنی جو زبان ہے اس کو اسی پوزیشن میں نیچے کی طرف رکھیے، نیچے کے دانتوں کے قریب. فمن شہد جی بہتر کوشش ہے. جی آگے. غفور شکور جی بہتر تھا. جی آگے. صاد جی ینصرکم گڈ. ولمن صبر ری ریحا صرصرا. جی اس کو ہمیں 2 سیکنڈ تک کھینچنا ہے، بہت زیادہ بھی نہیں کھینچیں گے. ٹھیک ہے. ریحا صرصرا. جی ضاد منضود منزل گڈ. قسمت ضیزا. جزاکم اللہ. یہ واد ہے، یہ موٹا ہے، اس کو ذرا منہ گول کر کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ اس کا اسے خیال رکھیے گا. ضاد نہیں پڑھا جا سکتا، ہاں یعنی جی یہ نہیں پڑھیے، لیکن منہ کھول کے نہیں، منہ کو تھوڑا گول کر کے پڑھنا ہے کیونکہ مفخم حرف ہے نا، موٹا پڑھا جاتا ہے، گولائی میں اس کی ادائیگی ہوتی ہے. جیسے منظل. جی اچھی ٹھیک ہے. کوشش ہے. پریکٹس کرتی رہیں. الحمدللہ آپ نے اچھی کوشش کی ہے اور اخفا بھی آپ کا کافی اچھا ہے اللہ کے فضل سے. تھوڑی سی اس کی جو ڈیوریشن ہے اخفا کی وہ بہت زیادہ آپ نے نہیں کھینچنی ہے. ٹھیک ہے نا. جی ٹھیک ہے، یہ جزاکم 2 اللہ. سیکنڈ تک ہے. جی 2 سیکنڈ ہے. جی ہلکی آواز سے. جب موٹا مفخم حرف آتا ہے جیسے یہاں پہ تو یہ تھوڑا سا بھاری ادا ہوتا ہے، لیکن جیسے کہ یہاں پہ شین ہے یہ ترقیق سے پڑھا جاتا ہے، باریکی سے پڑھا جاتا ہے. تو المنشآت منشا. ٹھیک ہے. فمن شہیدہ یہاں پہ تھوڑا سا زیادہ کھینچ لیجئے کیونکہ یہ موٹا ہے. جی ٹھیک ٹھیک ہے، ہے نا. بہت جزاکم اللہ. بہت اچھی آپ کی کوشش ہے. جزاکم اللہ احسن الجزا. جی ایڈمن کسی اور متعلمہ کو مائک دیجیے. G6787. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقوا من طيبات شرابا طهورا. پھر سے پڑھیے گا اس کو. شرابا طهورا. ولتنظر جی من ظهير ظلا ظلا ظليلا. جی فالأنفال من فتور خالدا في خالدا فيها. قاف منقلب. یہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، سوری میرا ہاتھ آ رہا ہے اس پہ. من قوارير ثمنا قليلا.
جزاکم اللہ حسن الجزا، آپ نے خود درستگی کر لی، لام آپ نے مفخم ادا کر دیا تھا۔ یہ آخری جو ہے مثال یہ بھی پڑھ لیجیے گا۔ کاف جی منکم من کان رزق کریم، یہ جزاکم میں نے اللہ حسن الجزا۔ جی آپ نے مجھے لگتا ہے یہ اظہار سے پڑھ دیا ہے رزق نون۔ کریم، جی جی 2 دفعہ ایسا محسوس ہوا کہ آپ نے یہ اظہار سے نون کو پڑھ دیا ہے۔ جی 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 رزق کریم، جزاکم اللہ حسن وہ الجزا۔ اصل میں وہ کلکلا کرتے ہوئے وہ آواز مکس سے ہو رہی ہے، پراپر نہیں ہو رہا میرے سے۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، بہت اچھی کوشش ہے آپ کی، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ حسن الجزا۔ جی آج کے پڑھے ہوئے اسباق کے اوپر بنے ہوئے کچھ کوئز کے سوالات ہیں جو آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ جی ایڈمن پلیز مائک پہ بلائیے گا۔ آج کا پہلا سوال ہے، اخفاء کا لغوی معنی کیا ہے؟ G6715. السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اخفاء کا لغوی معنی بتائیے۔ اخفاء کا لغوی معنی چھپانا ہے۔ جی جزاکم اللہ، بالکل صحیح جواب ہے۔ آپ کا کیا چھپانا ہوتا ہے؟ جو اس کی نون کی آواز ہوتی ہے، جی کہاں پہ چھپانی ہے؟ جہاں جو 15 لیٹرز آتے ہیں نا جی 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 نون پہلے۔ ساکن، جی 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 بالکل۔ ناک میں آواز نون کی چھپا کے ادا کرنی ہے، میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی۔ جی ٹھیک ہے، بے حد شکریہ، جزاکم اللہ۔ جی ایڈمن مائک پہ بلائیے گا۔ G6715. السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اخفاء جن حروف پر ہوتا ہے ان کی تعداد بتائیے۔ 15۔ 15، جزاکم اللہ، بالکل صحیح بتایا، بے حد شکریہ۔ جی ایڈمن۔ G6735. جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ سے سوال ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد صاف 7 حروف تفخیم ہے، یعنی 7 حروف ہے نا جو موٹے پڑے جاتے ہیں، جی تو اگر یہ حروف تفخیم میں سے کوئی حرف آئے تو اخفاء کرتے وقت گنہ کو کس طرح ادا کیا جائے گا؟ غنہ کی آواز جی جی واضح ناک سے، جی ناک، واضح جی ناک سے نکالتے ہیں، اس کو ہم غنہ کہتے ہیں۔ جی میرے خیال میں اس میں نون کی آواز واضح ہو جائے گی۔ اخفاء کرتے ہوئے، اخفاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اخفاء کا مطلب ہوتا ہے نا نون کی آواز کو چھپا کے ادا کرنا، ٹھیک ہے نا، ہاں ناک جی کے بانسے سے ادا کرنا ہے۔ اور نہ زبان کی پوزیشن کہاں پہ ہوگی جب ہم اخفاء کر رہے ہیں؟ تو وہ تالو کے ساتھ جیسے نہیں، چپک جب ہم غنہ کرتے ہیں تو زبان کی جو نوک ہے وہ تالو کے ساتھ چپک جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی، اور وہ ناک میں سے آواز ہاں کی ناک میں اب سے آواز جا رہی تھی۔ دونوں صورتوں میں اخفاء اور غنہ، دونوں صورتوں میں آواز ناک سے ہی جاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ کی زبان غنہ کرتے ہوئے، یعنی نون مشدد اور میم مشدد پہ غنہ کرتے ہیں، تو نون مشدد پہ جب آپ کی آواز، آپ کی زبان تالو سے چپکتی ہے تو وہ نون کلیئر ہوتا ہے، نون ادا ہوتا ہے غنے کے ساتھ، لیکن نون آپ کو سمجھ آتا ہے کہ نون پورا پڑھا جا رہا ہے۔ جب اخفاء ہوتا ہے تو وہ مخفی ہوتی ہے آواز، کنسیلڈ نیزل ساؤنڈ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی میں اتنے کانفیڈنس سے تو نہیں کہہ سکتی، لیکن اگر اس وقت کوئی چیز کلیئر نہیں ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں۔ دراصل یہ کہ یہ ہم نے جو قوانین پڑھے ہیں نا وہ تھوڑے سے مکس ہو جاتے ہیں، تو میرے خیال میں ہم تھوڑی ریکارڈنگز دیکھ کے تو اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اچھا، یعنی اخفاء، اظہار، اقلاب، ادغام میں کنفیوژن ہو رہا ہے آپ کو؟ میرے خیال میں آپ نے بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے سمجھایا ہے، مگر میرے خیال میں جب ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو پھر تھوڑا سا ٹائم ابھی اور لگے گا۔ اور لگے گا، ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، بے حد شکریہ۔ جو سوال کیا تھا آپ سے اس کا جواب یہ کہ جب نون ساکن تنوین کے بعد حروف تفخیم میں سے کوئی حرف آتا ہے تو غنہ کو ہم تھوڑا سا بھاری ادا کرتے ہیں، ادروائز وہ ہلکا اور باریک ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جزاکم اللہ حسن جزا۔ جی ہمارا اگلا سوال ہے، نون ساکن اور تنوین کے 4 اصولوں کے نام بتائیے۔ G6866.
السلام علیکم. وعلیکم السلام یہ ورحمۃ ہے ادغام، اظہار، اخفا اور ادغام اقلاب. جی بہت شکریہ، بالکل صحیح بتایا آپ نے، جزاکم اللہ. جی کوئز کا آخری سوال ہے، اخفا اور غنہ کی آواز میں کیا فرق ہے؟ زبان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ ایڈمن پلیز مائک دیجیے گا. G6871. G6871. G6761. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی جو ہے زبان اخفا میں وہ زبان تالو کے ساتھ لگتی نہیں ہے، تھوڑا سا نیچے رہتی ہے. بالکل صحیح. اور غنہ میں جیسے میم جو دونوں ساؤنڈ آ جاتی ہیں، وہ زبان بند ہونٹ دونوں مل جاتے ہیں. اور وہ اس کا مجھے کمپلیٹ نہیں پتا. اچھا، تو جب میم کا بھی غنہ ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ شاید میں نے یہ پوائنٹ نہیں بتایا کلاس میں، میری غلطی ہے. جب میم کا بھی غنہ ہوتا ہے تو کیونکہ میم کا جو مخرج ہے وہ ہمارے ہونٹ ہیں، ہونٹوں سے مخرج اخراج ہوتا ہے، میم کی آواز جب ہوتی ہے خارج تو اس صورت میں جب ہم میم کا غنہ کریں گے تو ہمارے دونوں ہونٹ آپس میں مل جاتے ہیں اور ناک سے آواز جاری ہوتی ہے. جیسے کہ ایک لفظ ہے مما، تو اس کو ہم ادا کریں گے تو آپ اپنے ریپیٹ کریں اپنے اپنے جہاں آپ لوگ ابھی تشریف رکھتی ہیں، تو آپ اس چیز پہ غور کریے کہ آپ کے ہونٹ بند ہوں گے، ناک سے آواز جاری ہوگی مم، تو دونوں ہونٹ ملیں گے. اور زبان کی پوزیشن اس میں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، وہ اندر ہی رہے گی. ہونٹوں کی پوزیشن بہت امپورٹنٹ ہے میم غنہ میں. ٹھیک ہے جی، تو جزاکم اللہ. تو یہ ہے، اور زبان کی پوزیشن جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. جزاکم اللہ حسن الجزا. اب ہم سورہ فاتر کی منتخب شدہ آیات کی پریکٹس کریں گے اور بریک آؤٹ روم میں جائیں گے. آپ کو ایڈمن ہماری بریک آؤٹ روم کا لنک شیئر کریں گی، تو پلیز آپ اس پہ کلک کر لیجئے اور اپنے اپنے بریک آؤٹ روم میں جا کے سورہ فاتر کی پریکٹس کیجئے. جزاکم اللہ حسن الجزا. کچھ ضروری اعلانات ہیں جو آپ متعلمات کے لیے یاد دہانی کے لیے پھر سے کر دیتی ہوں. مقابلہ حسن قرات آیات 28 تا 31 جو ہے، اس کے لیے جو خواہش مند متعلمات ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی ریکارڈنگ اپنی آئی ڈی کے ساتھ g6classrecording@gmail.com پہ ارسال کیجئے. 12 نومبر سے لے کے 22 نومبر 2024 تک کے درمیانی عرصہ میں آپ نے ان آیات کی ریکارڈنگ ہمیں بھجوانی ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد میں. جزاکم اللہ. التجوید کلاس نمبر 19 جو ہے وہ 14 نومبر 2024 بروز جمعرات کو انشاءاللہ تعالی پیش کی جائے گی.
تو آپ متعلمات سے درخواست ہے کہ آگے جو چند کلاس سے ہماری رہ گئی ہیں، کوئی 4 یا 5، تو اس میں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں اور ان سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ جو ہمارا تجوید کا جو قرات کا مقابلہ ہے، اس کے لیے آپ کو یاد دہانی کے لیے بتاتی چلوں کہ 12 نومبر کل ہے، تو کل سے آپ اپنی حد الوسع کوشش کریں، جو خواہش مند متعلمات ہیں، کہ وہ اپنی ریکارڈنگ ہمیں جلد سے جلد بھجوا دیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ جی، ہماری کلاس کا اختتام حسب معمول دعائے ختم القرآن پہ ہوگا۔ ایڈمن پلیز مائک دیجیے گا۔ G6977. السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شروع کیجیے گا۔ أعوذ بالله من sorry. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم. واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. جی، آمين. رب العالمین ہے، آپ نے دمہ پڑھ دیا تھا غلطی سے۔ ہاں جی، رب العالمین. آمین۔ جزاکم اللہ حسن الجزا، بے حد شکریہ۔ ترجمہ جی ایڈمن۔ G6981. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اے اللہ، میری قبر میں میری وحشت کو دور فرما۔ اے میرے خدا، مجھ پہ قرآن عظیم کی برکت سے رحم فرما اور اسے میرے لیے امام، نور، ہدایت اور رحمت بنا دے۔ اے میرے اللہ، جو کچھ میں اس قرآن مجید میں سے بھول جاؤں وہ مجھے یاد دلا دے، اور جو مجھے اس میں سے نہیں آتا وہ مجھے سکھا دے۔ میرے یہ ہینڈ ریز ہے، ذرا آگے سے ہٹا دیں، لو کر دیں ہینڈ، اور مجھے اس کی توفیق عطا فرما، اور اے رب اور دن رات مجھے اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اور اے رب العالمین اسے میرے فائدے کے لیے حجت کے طور پر بنا دے۔ آمین۔ آمین۔ جزاکم اللہ۔ آمین۔ بے حد شکریہ۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ اگلی کلاس جمعرات کو ہے، پلیز آپ لوگ سب اپنی حاضری کو یقینی بنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔